ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے یمن کی صورتحال پر گفتگو ہو رہی تھی اور اسی بات کو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھائیں گے. اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر مجلس علماء یورپ کے صدر جناب سید علی رضا رضوی صاحب موجود ہیں, تو ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا کہ اور جاننا چاہیں گے کہ جو یمن کی جو صورتحال ہے, کرنٹ صورتحال, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمن میں اس وقت کافی خطرناک صورتحال ہے. ابھی تھوڑی دیر کی پہلے کی خبر ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ جو ان کے سمندر کا جو بارڈر ہے, بحری راستہ ہے, وہاں سے کچھ ٹروپس اتر رہے تھے اور فوجیں وغیرہ جو ہیں وہ تقریباً خود سعودیہ نے 1.5 لاکھ فوج اتاری ہے. 1.5 لاکھ فوج اور جنگی جہاز, جی ہاں, جو تقریباً یعنی سمندر کے راستے سے نہیں, یعنی جو ان کے بارڈر پہ ہے, لیکن سمندر کے راستے سے جو ہیں وہ کچھ لوگ ابھی وہاں پہ اتر رہے تھے. اور ابھی آج جو ہے صبح کی طرح یہ ہے کہ جنوب یمن کے اندر جو القاعدہ کے مختلف مجرم وہاں پہ جیلوں میں تھے وہ انہوں نے جیل توڑ دیا. تو اب یہ جو ہے کہ انٹرنیشنل بہت بڑی سازش ہے, ایک شیعہ سنی فساد کرانے کی بہت بڑی عالمی ایک سامراجی جو ہے سازش ہو رہی ہے, جس کے اندر اسرائیل, امریکہ وغیرہ سارے شامل ہیں, اور سعودی عرب جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اور اس کے اندر یعنی خود یعنی ایک عالمی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں بھی ڈویژن ہے کہ سعودیہ کو جو ہے فرنٹ لائن پہ رکھ کے استعمال کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. برطانیہ میں ڈویژن ہے. خود اگر آپ جا کے دیکھیں تو خود مڈل ایسٹ کے اندر جو سنی ممالک ہیں وہ سارے شامل نہیں ہیں. قطر کا شامل نہ ہونا اور عمان کا شامل نہ ہونا, تو یہ بہرحال اس کے علاوہ کافی ایک اوور آل سچویشن جو ہے. پاکستان سے انہوں نے تقریباً 50,000 فوج مانگی ہے اور پاکستان نے 8-10,000 فوج کو کمٹ کیا ہے, کمٹ بھی کر لیا ہے. جی ہاں, کل جو ہے وہ خواجہ آصف جو ہے وزیر دفاع پاکستان کے, وہ سعودیہ میں جو دورے پہ گئے ہوئے تھے, وہاں پہ جو پرسوں گئے تھے اور کل ان کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ, تو اس میں انہوں نے کمٹ کیا ہے. لیکن آگے جو ہے ابھی واپس آنے کے بعد جو ہے اس پہ ڈسکشنز ہوں گے فوج وغیرہ کیا کرتی ہے. آج پی ٹی آئی نے جو پریس کانفرنس کی ہے عمران خان نے اور یہ شاہ قریشی وغیرہ نے, ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہ ہمیں اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے, یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اس کے اندر ہم پاکستان جو ہے وہ اگر گیا, استعمال ہوا, یا اگر ایک بھی سپاہی مارا جاتا تو پاکستان جو ہے پھر اس کے اندر یہ بڑھے گا مسئلہ. کیونکہ ابھی ہم اسی پہ گفتگو کر رہے تھے کہ جہاں تک پاکستان کی میڈیا کا تعلق رہا ہے, پاکستان کے میڈیا نے تو بیداری کا کافی ثبوت دیا, اور انہوں نے عوامی جو ریفرینڈم ہے, وہ جو اظہار ہے رائے کا, اس کو تو لا کے ٹی وی پہ عوام کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ پاکستان کی عوام کسی صورت نہیں چاہتی. اب اگر یہ وزیر خارجہ یک طرفہ طور پر جا کر جو ہے وہاں پر معاہدہ کر یا کمٹمنٹ کر آ گئے ہیں, تو واقعی میں جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں پاکستان میں کافی پیچیدہ صورتحال ہو جائے گی کہ فوج کا جو ہے نقطۂ نظر کیا ہوتا ہے. عوام نے تو فیصلہ دے دیا جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے آ کے. دیکھیں, عوام تو انٹرونشن کی مخالف ہے. پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں بھی جو ہے وہ ڈویژن ہے, اور فوج کے اندر بھی ایک باقاعدہ بہرحال ڈویژن ہے. اکثریت جو فوج کی ہے وہ حامی نہیں ہے. خود ظاہر پاکستانی آرمی چیف بھی حامی نہیں ہے, راضی نہیں ہے. لیکن اس وقت بہرحال پاکستان کی 38,000 فوج جو ہے وہ بحرین میں لڑ رہی ہے شیعوں کے خلاف. اور بہرحال وہاں کی جو آزاد موومنٹ جو چل رہی ہے سنی اور شیعوں کی, وہاں بھی, اور ایک تکفیری جو ایک سامراجی کہہ لیجیے کہ ایک پٹھو جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ آل خلیفہ, تو حمد جو ہے اس کے دفاع میں, اس کی حکومت کو بچانے میں. یمن میں دیکھیں حکومت نے وہاں کے جو ایک انقلاب آیا, انہوں نے حکومت کے جو اہلکار ہیں ان کو حکومت سے نکال دیا ہے. اب یہ جو جنگ سعودیہ نے حملہ کیا ہے وہ چیزوں کو ریورس کرنے کے لیے کیا ہے, چیزوں کو دوبارہ پلٹانے کے لیے حملہ کیا ہے, کہ وہ وہی چاہتے ہیں کہ ان کا جو اپوائنٹڈ آدمی ہے, ان کا جو نصب کردہ آدمی ہے, انہوں نے جس کو تنصیب کیا تھا وہی دوبارہ حکومت میں آئے. اور وہ نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ سعودی عوام کے اندر ایک لاشعوری طور پہ چیز موجود ہے کہ سعودیہ میں جو تبدیلی آتی ہے حجاز میں وہ یمن کے ذریعے آتی ہے. یمن میں کوئی انقلاب ہوتا ہے تو پھر وہاں سے اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی پورے جو ہیں مڈل ایسٹ کے اندر حکومتیں گری ہیں. تو اس وقت سعودیہ پہ بھی پریشر ہے کہ بھئی وہاں پہ جو ڈکٹیٹرز ہٹائے گئے ہیں تو یہاں پہ جو ہے شہنشاہیت کو ختم کیا جائے. صحیح. تو اس میں ایک
خود سعودیہ کے اندر کچھ آوازیں ہیں شیعوں کے علاوہ اہل سنت کی اور دوسری جو آواز ساری. تو اس وقت پاکستان کے اندر جو تکفیری عناصر ہیں, جو انتہا پسند مذہبی گروپ ہیں, یا خود نواز شریف اور خاندان کا جو ایک انکلینیشن ہے مسلم لیگ نون کے بعض عہدیداروں کا جو رجحان ہے خود سعودیہ کی طرف, وہ مجبور کر رہا ہے ان کو کہ وہاں پہ وہ یعنی حرمین شریفین کی جو حفاظت کے نام پہ وہ خادم حرمین شریفین کے دفاع میں جو ہے وہ بھیج رہے ہیں اپنی افواج, بلکہ حرم کی کوئی حفاظت کے لیے نہیں جا رہا ہے, بلکہ وہ شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے ہاؤس آف سعود کو جو ہے وہ پروٹیکشن دینے کے لیے یہ سب بہانے جو انہوں نے تراشے ہیں. تو صاحب مجلس علماء شیعہ یورپ کی طرف سے آپ حکومت پاکستان کے نام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں. پہلی تو ہم انشاءاللہ تعالی منڈے کو پریس کانفرنس کریں گے, اس میں ہم تفصیلی بیان دیں گے, تب تک ہمارے لیے صورتحال کافی واضح ہو چکی ہوگی. دوسرے یہ ہے کہ ہم حکومت سے زیادہ جو ہے پاکستانی فوج اور پاکستانی آرمی چیف سے ہم سارے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم ایک سینڈڈ لیٹر اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے majlis.org, اس کو وہاں پہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے پاکستانی آرمی چیف کو وہ خط اپنے نام سے بھیجیں. اس میں ایڈریس لکھا ہوا ہوگا کہ پاکستان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے, جس طرح سے پاکستانی سیاسی پارٹیوں میں تقسیم ہے اور پاکستانی سیاسی پارٹیاں نہیں جانا چاہتی, بلکہ زیادہ تر پاکستانی سیاسی پارٹیوں نے اس کا انکار کر دیا ہے. جتنی مین اسٹریم پارٹیاں ہیں سوائے مسلم لیگ نون کے, باقی سب مخالف ہیں کہ پاکستان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. خود فوج بھی نہیں جانا چاہتی ہے. تو ہم یہی چاہیں گے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ ایک ہاری ہوئی جنگ کے اندر اپنے حصہ نہ لے, تاکہ اپنے ماتھے پہ جو ہے وہ ایک شکست کا دھبا ایک اور نہ لگوائے, کیونکہ یہ چیزیں ریورس نہیں ہوں گی, بلکہ سعودیہ کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑے گی, اور یہ بھی جو ہے وہ ان کے بہت سخت خلاف جائے گا. یہ انٹرنیشنلی جو ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے سعودیہ پہ, وہ سعودیہ کے حق میں نہیں ہے, سعودی خاندان کے, کیونکہ خود سعودی خاندان کے کافی مسائل اس وقت چل رہے ہیں. تو اس لیے کسی بھی طرح سے یہ اس کا جو ایک غیر مشروع قسم کا اور غیر قانونی حملہ جو انہوں نے کیا ہے, اس کے اندر بہرحال اب تک وہ 100 سویلین تک شہید کر چکے ہیں وہاں پہ یمن میں. تو یہ ایک پاکستانی حکومت کا اس میں انوالومنٹ ہے وہ 3 طرح سے برا ہے. نمبر 1, خود پاکستانی حکومت کو ایک دھبا لگے گا شکست کا پاکستانی فوج کے اوپر. نمبر 2, خود پاکستان کا سعودیہ کے ظلم میں شریک ہونا پاکستان کو داغدار کرتا ہے کہ بھئی یہ انویژن جو ہے دفاع اور ہوتا ہے, دفاع میں کسی کا ساتھ دینا وہ اور ہے کہ سعودیہ پہ حملہ ہوا ہوتا وہاں پہ فوجیں جاتی, وہ اور ایک مسئلہ تھا. لیکن یہ خود سعودیہ نے حملہ کیا تو ایک پاکستان جو ہے وہ انویڈر کہلائے گا کہ انویڈرز کا ساتھ دے رہے ہیں. انویژن جو ہے پہلے بھی پاکستان کے اوپر دھبا لگا ہوا ہے کہ افغانستان میں انویژن امریکہ نے کی, اس میں شریک ہوا, اور اب تک پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکی. تو انویژن میں شریک نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3, خود پاکستان کے بھی سالمیت کا مسئلہ ہے, داخلی طور پہ اچھے خاصے ایشوز چل رہے ہیں, دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے. خدا نہ خاصہ داخلی مسائل جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھیں گے پاکستان کے لیے. تو کسی بھی طرح سے پاکستان متحمل نہیں ہے کہ پاکستان اس جنگ کے اندر حصہ لے. جی قبلہ, اس جنگ کو شیعہ سنی جنگ کہا جا رہا ہے, تو اس سلسلے میں آپ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ شیعہ سنی جنگ اس طرح سے نہیں ہے, یعنی اس کے اندر بہرحال ایک جو پراکسی وار چل رہی ہے سعودی اور ایران کی شام میں یا عراق میں, تو بہرحال اسی کے کچھ رنگ ہیں, لیکن وہ ایک سیاسی ہے. شیعہ سنی جنگ تب ہوتی ہے جب کمپلیٹلی مذہبی بیسس کے اوپر لوگ جنگ کر رہے ہوں. سعودیہ جو ہے وہ مذہبی عناصر کے تحت مذہبی عنوان سے جنگ نہیں کر رہا ہے, بلکہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے. تو کیونکہ ایران کا جو ایشو ہے وہ ڈائریکٹ جو پراکسی وار ہے, ایران نے اگر یہ شیعہ سنی جنگ ہوتی تو پھر حماس پہ ہے وہ سنی ہے, ایران ان کا سپورٹ کیوں کرتا اور وہ کیوں سعودیہ کی سپورٹ نہ کرتے. اگر یہی ہوتی تو پھر یہ جو قطر جو پاکستان کے اندر دوسری جگہوں کے اوپر سارے کے سارے اسپانسر کرتا رہا ہے وہابی عناصر کو, تو وہ اس جنگ کے اندر کیوں نہیں شریک ہو رہا اگر شیعہ سنی ہے. اگر عمان, اگر یہ شیعہ سنی جنگ ہے جو کہ ایک ناصبی یا کہہ لیجیے خارجی حکومت ہے, خوارج کی حکومت ہے, تو عبادی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا شریک نہ ہونا شیعوں کے خلاف, یعنی یہ کوئی شیعہ سنی جنگ نہیں ہے. لیکن امریکہ اور سامراجی جتنے بھی طاقتیں ہیں, خود خصوصاً اسرائیل, وہ سارے کے سارے یہی چاہتے ہیں کہ یہ ایک شیعہ سنی فساد بن جائے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ایران پہ حملہ نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ سعودیہ سے حملہ کروانا چاہتے ہیں یا ایک
کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حملہ کرے تاکہ شیعہ سنی فساد بنے اور یہ خود ایک دوسرے کو مار کے ختم ہو جائے اور وہ لوگ ان کی زد میں نہ رہیں فلسطین میں، لبنان میں اور دوسری جگہوں پہ. تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی سازش ہے جس کو ایک شیعہ سنی انٹرنیشنل جو ہے فساد کرانا چاہتے ہیں کہ 40 کروڑ شیعہ جو ہیں وہ پورے اس یعنی دنیا میں بہرحال 1.5 ارب اہل سنت ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایک شیعہ سنی داخلی تصادم ہو جائے. مڈل ایسٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 190 ملین یعنی 19 کروڑ جو ہیں وہ اہل سنت ہیں، 11 کروڑ سے زیادہ 11 سے 12 کروڑ جو ہیں وہ شیعہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، یہ ایک دوسرے کو لڑیں، جنگ کریں، بہت بڑے پیمانے پہ جنگ ہو اور یہ آپس میں لڑ کے سب مر کے اپنے اسلحہ بھی ضائع کر دیں، اپنی طاقت بھی ضائع کر دیں، فوجی بھی ضائع کریں اور اپنے طاقتیں اور اپنے جو ہے تنصیبات ایک دوسرے کی جو ہے ختم کر دیں. تو یہ ایک جو بن رہی ہے سچویشن، اس کے ہم خلاف ہیں کہ یہ شیعہ سنی جو ہے وہ جنگ نہ بننے دیں، نہ پاکستان اس میں شریک ہو اور داخلی طور پہ خارجی طور پہ ہر طرح سے نقصان دے. اگر صاحب ایسے حالات میں یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جو یو کے میں رہنے والے اور یورپ میں رہنے والے؟ دیکھیں کل بھی مظاہرہ ہے یہاں پہ لندن میں، پرسوں بھی ہے، سنڈے کو بھی ہے، یمنیوں کی طرف سے رکھے گئے ہیں مسلسل اور سعودی ایمبیسی کے سامنے پہ بھی مظاہرہ ہوا ہے. ابھی میرے خیال میں سنڈے کو ہوا، 3-4 دن پہلے بھی ہوا ہے، مجھے ایگزیکٹ تاریخ یاد نہیں ہے، سنڈے یا منڈے کو. تو یعنی اس طرح سے اور بھی مظاہرے رکھے جا رہے ہیں. سارے مسلمان جو ہیں وہ خود پریشان ہیں کہ یہ سعودیہ نے کیا احمقانہ حرکت کی ہے اور سب کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اس میں سائڈ نہ بنے، طرف نہ بنے، نہ یعنی سعودیہ کی سائڈ لیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ، برطانیہ وغیرہ کی اسرائیل کی سائڈ لیں اور نہ ہی صرف خوارج کی جو ہے سائڈ لیں، بلکہ وہ کوشش یہ کریں کہ یہ کسی بھی طریقے سے جو انویژن شروع ہوئی ہے یہ رک جائے، یعنی یہ جنگ رک جائے اور اس کے اندر پورا کردار ادا کریں کہ سعودیہ جو ہے اپنا حملہ اس کو آگے نہ بڑھائے، کیونکہ اگر آگے بڑھے گا تو ملیشیا فورسز جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، تو یہ جنگ بڑھے گی اور اس کے جو ہیں وہ اثرات پورے مڈل ایسٹ سے مترتب ہوں گے. ایک سوال اور کرنا چاہوں گا قبلہ، جیسے کہ ابھی ہم نے گفتگو کی تو اس کے اندر جو آپ بھی گزرگاہیں ہیں تیل کے آمد و رفت کی، ان کا بڑا جو ہے وہ بہت ہائی لائٹڈ ہے اس کے اندر، کیونکہ عدن کی جو پورٹ ہے اس کے بعد بندر عباس پہ جا کے اجماع ہوتا ہے، ان سب کا وہاں سے نکلتے ہیں. ابھی تو مسلمانوں کے درمیان چھڑی ہے جنگ، اگر یہ بڑھتی ہے تو اس میں جو ہے غیر مسلم ممالک بھی داخل ہوں گے، بہت بڑی قوتیں ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں آپ، یہ مطلب کتنی پھیل سکتی ہے جنگ؟ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی جو مڈل ایسٹ کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہوئی پچھلے 2-3 سال پہلے، 4 سال سے کہہ رہے ہیں، 4-5 سال سے، تو اس میں مصر سے شروع ہوئی اور پھر یہ سیریا وغیرہ یہاں پورے سے پھیل گئی. تو گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک عالمی جنگ بنے گی، یعنی عالمی جنگ جہانی سوم یا ورلڈ وار 3 یا ایک عالمی جنگ جو ہے تیسری عالمی جنگ بن جائے گی جب یہ شام میں پہنچے، کیونکہ شام میں جو ہے وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسرائیل اور سعودیہ اور اس کے ساتھ کافی اور ممالک جو ہیں وہ شام میں باغیوں کی مدد کر رہے تھے، آئیسل یا داعش جو بھی کہہ لیجیے، داعش جو ہے ان کی مدد کے لیے یہ لوگ اتر گئے تھے اور اسلحہ فراہم کر رہے ہیں ان کو ابھی تک اور ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور اس طرف سے جو ہے بہرحال وہ ایران ان کے یعنی بیک پہ تھا. تو یہ یعنی ایک شام میں توقع کی جا رہی تھی کہ خدا خاصہ وہاں سے یہ ایک عالمی جنگ بن سکتی ہے. اس کے بعد وہ وہاں پہ ان لوگوں نے کنٹرول کر لیا، بشار الاسد نے اس کو پورے اس کو، تو یہ تقریباً ایک عالمی جنگ بنتے بنتے رک گئی. لیکن پھر روس نے کیونکہ ویٹو اپنا استعمال کیا، چائنا نے استعمال کیا ویٹو، یہ پورے چاہتے تھے کہ بھی نیٹو کی جو ہے وہ فورسز وہاں اتریں اور شام میں جو ہے اس کی حکومت کو گرا دیں اور باغیوں کی حفاظت کریں اور ان کو استعمال کریں اور ایک ملک میں تبدیلی لے کے آئیں. انہوں نے ترکی کو استعمال کیا، سب کو استعمال کیا، لیکن وہ روس نے اور چائنا نے اس کو ویٹو کیا، 3-4 دفعہ ویٹو کیا. تو وہاں پہ یہ بہت ڈیولپ ہوئی سچویشن کی عالمی جنگ بننے والی تھی، سارے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے تھے، یعنی شام کی طرف سے ایران، روس اور چائنا اور دوسری طرف سے جو اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، فرانس، سعودیہ اور ان کے سارے حامی. وہاں پہ رکنے کے بعد یہ یوکرین کے اندر ایک عالمی جنگ کا ماحول بنا، کیونکہ بھی تقریباً سارے دنیا کے اندر یہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ ایک عالمی جنگ جو ہے وہ ڈیو ہے خدا نخواستہ، اور اقتصادی جو بحران دنیا میں بڑھ رہے ہیں، اقتصادی بحران جو ہے وہ جنگ کی طرف لے جاتا ہے بڑی بڑی طاقتوں کو کہ اپنا اسلحہ بھی وہ ختم کر لیں، پھر سب کو ختم کریں، ماریں. امریکہ کے اندر ایک کنسپریسی تھیوری چل رہی ہے کہ وہ دنیا کے 90% لوگوں کو چاہتے ہیں کہ عالمی جنگ میں ختم کر دیں، پھر اپنے مطلب کہ وہ لوگ باقی رکھیں. وہاں پورے
سیاسی اور اکیڈمک حلقوں کے اندر یہ بحث ہے. اور پھر یہ یہاں پہ بھی چل رہی ہے کہ بھی بہرحال اقتصادی بحران ہے یورپ کے اندر اور ہر جگہ. تو یہ لیکن یوکرین کے اندر بھی یہ عالمی جنگ نہیں بنی اور رک گئی کسی طریقے سے. بہرحال یورپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا یا جیسے بھی اس کو ٹیکل کر لیا. روس آیا اور اس کے مقابلے میں نہیں اترے. امریکہ نے بہرحال وہ مقابلہ ابھی تک وہ کر رہا ہے یوکرین کے اندر, روس اور امریکہ ایک دوسرے کا, لیکن باقی یورپین ممالک انوالو نہیں ہوئے, نہیں تو وہ ایک عالمی جنگ بن جاتی. اب تیسرا جو چانس ابھی دوبارہ اچانک ڈیولپ ہوا ہے, کسی اور جنگ میں نہیں تھا جتنا عالمی جنگ بننے کا جتنا اب یہ یمن کی جنگ میں. اگر یہ خدا نخواستہ جنگ نہیں رکتی اور نہیں یہ اس کو بچا پاتے تو یہ ایک عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے, کیونکہ یہ پروکسی وار ہے. اس کے اندر بہت بڑی بڑی طاقتیں آلریڈی انوالو ہیں. کچھ لوگ سعودیہ کا ساتھ دے رہے ہیں, کچھ یمن کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. تو اگر یہ سعودیہ نے حماقت جو کی ہے, اگر یہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور انویژن کی طرف جاتے ہیں, فوجیں اتارتے ہیں, تو وہ لوگ بھی مقابلے پہ آ رہے ہیں یمن کا ساتھ دینے کے لیے. بہرحال روس نے اعلان کر دیا آلریڈی, چائنا نے بھی تو کوئی بیان نہیں دیا, ایران نے کوئی بیان نہیں دیا, باقی سارے خاموش ہیں ابھی, صرف ویٹ اینڈ سی والی پالیسی کھیل رہے ہیں, یعنی صبر سے وہ کر رہے ہیں. لیکن روس نے آلریڈی بیان دے دیا ان کی حمایت کا. ادھر سے امریکہ, برطانیہ وغیرہ نے, برطانیہ نے بھی 2 دن پہلے اعلان کر دیا سعودیہ کی حمایت کا اعلان. روس نے اسرائیل نے باقاعدہ اپنے جنگی جہاز دیے ہیں. تو یہ جو ایک دوبارہ فضا بنی ہے ایک عالمی جنگ کی, تو میرے خیال میں مسلمانوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلیں گے یہ لوگ, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بیسٹ یہی ہے کہ مسلمانوں کے گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ جنگ وہ اپنے میدان میں لڑتا ہے, اپنے گراؤنڈ پہ اوپر لڑتا ہے, وہ جنگ ہوتی ہے. دوسروں کے گراؤنڈ کے اوپر جنگ لڑنا بڑا آسان ہوتا ہے, وہ انسان نقصان سارا انہیں کا ہوتا ہے, انہیں کے لوگ مارے جاتے ہیں. تو یہ اب تک ہم سوچ رہے تھے کہ کیسے ہوگا یہ عالمی جنگ وغیرہ کا, تو یہ دوسروں کے میدان پہ جا کے ایک عالمی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. تو خدا نخواستہ جو چانسز ہیں وہ رسک بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں اسی مہینے میں اپریل ہی کے اندر اندر آپ لوگوں کو اس کی سچویشن کو نظر آ جائے گی. مئی تک جو ہے کافی واضح ہو چکی ہوگی. یہ اگلا الیکشن برطانیہ کا آ رہا ہے, اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد تک شاید آگے پیچھے اسی 1-2 مہینے میں بہت بڑی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. اگر رک گئے تو یہ کنٹرول ہو جائے گا, اگر نہیں رکتے تو میرے خیال میں یہ آہستہ آہستہ ایک جنگ جو ہے یہ بہت بڑی بن جائے گی اگر سعودیہ بیک آف نہیں ہوا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا, اور بہت ہی قیمتی آرا سے جو آپ نے ہمارے ناظرین کو ہمیں مستفید فرمایا. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا, بہت شکریہ. اور تو قبلہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مطلب بہت اچھے پوائنٹس جو ہے وہ قبلہ نے ریز کیے کہ خود پاکستانی فوج کے اوپر شکست کا دبا لگے گا, پاکستانی فوج پر جارح ہونے کا الزام آئے گا, اور پاکستان کے داخلی معاملات خود دگرگوں ہیں. میں MC سے گزارش کروں گا کہ لائف نمبر آ چکے ہیں, اور جو ہے کہ اس میں ہم عام جنرل جو ہے اپنے ناظرین کی بھی رائے کو شامل کریں گے. تو یہ معاملات ہیں سارے, اور ایک عالمی نقشہ بھی بننے جا رہا ہے. تو مطلب پاکستانی فوج خود جو ہے وہ کون سا ایک صوبہ بتا دیں, کوئی ایک شہر بتا دیں جو پاکستان کا ان تکفیریوں کے حادثے میں نہیں ہو, کون سی جگہ پر امن ہے. ہم خود داخلی اتنی بڑی جنگ میں پھنسے ہیں. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں, پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون بہن, تو کہاں سے؟ میں مانچسٹر سے انجلی بات کر رہی ہوں. جی بہن, جی فرمائیے, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے یہ کہنا تھا کہ چونکہ سعودی عرب بھی ایک اسلامی ملک ہے اور یمن بھی ایک اسلامی ملک ہے, تو پھر کیوں سعودی عرب والے یمن پر فضائی حملے کر رہے ہیں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کر رہے ہیں؟ چونکہ یہ جبکہ یہ انسانیت کے بھی خلاف اور کسی طرح بھی اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے, اور پاکستان کو اس میں غیر جانبدار رہنا چاہیے اور اپنی فوجیں سعودی نہیں بھیجنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ جو کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس پر ایک عوام کے پاس ایک کیا میسج جا رہا ہے, اور ان کی رائے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جنرل جو پرسیپشن ہے وہ کیا ہے. تو اس سے ہمیں لوگ آتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ اور مطلب کیا فضا جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. اس میں ایک ہم نقطہ قبلہ نے بھی شاید اس میں اشارہ فرمایا کہ خود آل سعود جو ہے اس کی جڑیں اس وقت کھوکھلی ہیں. خود شاہی جو مطلب ہے شہزادوں کا جو سلسلہ ہے ان کے درمیان اختلافات اپنی عروج پہ ہیں.
اور بہرحال یہ قوموں کی عروج و زوال کی. جی بسم اللہ. ٹھیک, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بہن ہو, کہاں سے؟ میں بھائی صاحب میں مسز احمد بول رہی ہوں جرمنی سے, اور آپ کا پروگرام سن رہی ہوں. یمن کے حالات پر بہت ہی بہترین گفتگو آپ فرما رہے ہیں, اور علامہ صاحب جو علامہ رضا بات کر رہے تھے وہ بڑی ہی اچھی بات کر رہے تھے. میں یہ تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو اسلامی ممالک سعودیہ کا ساتھ دے رہے ہیں, یا جو اسلامی ممالک یمن کا ساتھ دے رہے ہیں, کیا ان کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ ثالث بن کر ان ممالک کی جو پرابلم ہے اس کو حل کریں, نہ کہ ان کی لڑائی کو ہوا دیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں یہ جو جنگ ہے یہ کوئی مذہبی رنگ اختیار کر لیتی ہے, تو جو ممالک سعودیہ کا ساتھ دے رہے ہیں یا جو یمن کا ساتھ دے رہے ہیں, کیونکہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان تمام میں اہل سنت والجماعت کی بھی تعداد کافی ہے اور شیعہ حضرات کی بھی تعداد کافی ہے. پاکستان ان کو لے لیجیے, اگر کوئی پرابلم پڑتا ہے تو کیا ہمارے ملک میں یہ فرقہ واریت کی ہوا زیادہ پھر نہیں ہو جائے گی؟ کیا ہم جو لوگ اپنی خانہ جنگی کی طرف نہیں جا رہے؟ نمبر ایک. اور دوسری بات میں علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہماری فوجیں وہاں پہ پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم فوجیں وہاں پہ بھیجیں گے, اور بار بار یہ ہم چینلز پہ آ رہا ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے, حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے, کیا یہ دھوکہ دہی نہیں ہے؟ کون مسلمان ہے جو خانہ کعبہ یا روضہ رسول کے اوپر اس طرح کی حرکت کرے گا؟ کیا یمنی مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کی حرکت کریں گے؟ کیا آل سعود جو ہیں وہ خانہ خدا کو ایک اپنے لیے ایک آگ نہیں بنا رہے؟ یہ پلیز اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر دیجیے. بہت شکریہ, اچھا سوال کیا آپ نے. کہ وہی والی بات کہ ساری ہو رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک بہانہ بنا کے جو ہے وہ دفاع مقدس کا, لوگ بھی مطلب یہی سوال کر رہے ہیں کہ دفاع مقدس کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ میں ایک نقطہ عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پہ اب ان کا آخر ہے, یعنی ان بادشاہوں کی زندگی کے زوال کا سفر شروع ہو چکا ہے اور یہ تاریخ میں بالکل ناپید ہو جائیں گے. ایسے عالم میں پاکستان کو پھر دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کہیں اس جنگ میں اپنے آپ کو نہ جھونکے. اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو 10 ایک ممالک تقریباً اکٹھے ہو گئے ہیں, کس بنیاد پہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ مکہ و مدینہ کی حفاظت کے عنوان سے نہیں اکٹھے ہوئے, یہ پین عربزم کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں, یعنی عربیت پہ اکٹھے ہوئے ہیں. کہاں ہے اس عربیت کی گنجائش مکہ و مدینہ کی تعلیمات میں؟ بالکل اس کو انصار و مہاجرین کو ملوا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی کون صاحب ہو, کہاں سے؟ جی نارکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں. غلام رسول صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, فرمائیے. فرمائیے. جی لارکان سے بات کر رہا ہوں. جی غلام رسول, یہ جو آج یہ یمن کا مسئلہ ہے, جی آپ بولیے, آپ کبھی سے مسئلہ ہے. ہاں یہ جو چل رہا ہے تو کیا ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا یہ جو سعودی اور کہہ رہا ہے کہ شیعہ اور سنی کے حساب سے, تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آج یہ ایسا جو مرحلہ چل رہا ہے کہ شیعوں کی حکومت سعودی پر آ سکتی ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ جو آل سعود جو ہے یہ ان کی یہ جو حرکتوں ہیں بنی اسرائیل کی چل رہی ہیں, تو ہمیں امید لگتی ہے ان میں سے, تو یہ جو بھی ہوگا تو ہمیں امید لگتی ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ حکومت کریں گے اور مولا کے کعبے کے حساب سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شیعہ کی حکومت آئے گی, انشاءاللہ آئے گی. یہ سعود کا تخت انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. آپ کی مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی آپ اپنی بات. جی میں عرض کروں کہ ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب میں تقریباً 10 سے 15% شیعہ ہیں, اور وہ جو شیعہ مسلمان ہیں انہی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر سعودی عرب کا تیل نکلتا ہے. اور انہوں نے تقریباً یہ 1924 سے تختہ الٹ کے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ, اور آتے ہی انہوں نے 1926 میں 8 شوال کو انہوں نے جنت البقیع کو
جتنی قبریں تھیں 10,000 صحابہ کی قبریں تھیں، اہل بیت اطہار کی قبریں تھیں، رسول پاک کی ازواج کی قبریں تھیں، ان سب پر انہوں نے بلڈوزر چلا دیا. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو خود مقامات مقدسہ کو گرانے والے لوگ. بالکل. تو لہٰذا انہوں نے جس طرح سے وہاں کی شیعہ مظلوم آبادی کو پیس کے رکھا ہوا ہے اور ان کے حقوق نہیں دے رہے، تو بہرحال اصل معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ تو ایک قانون ہے، طبی قانون بھی ہے، ویسے بھی دنیا کا بھی قانون ہے، جمہوریت کا بھی، کہ بھی جہاں جس ملک کی اکثریت ہو انہی کی حکومت ہونی چاہیے تبھی چل سکتی ہے. بھائی اللہ اگر اقلیت کو کہیں پر فٹ کر دیا جائے تو وہ پھر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اب بحرین کا مسئلہ دیکھ لیں کہ بحرین میں تقریباً جو ہے 75% سے 80% شیعہ مسلمان ہیں وہاں پر، لیکن جو 10 سے 15% جو ہیں وہ آل خلیفہ جو کہ انہی سعودی عربوں کا پٹھو ہے، تو اس کی حکومت چل رہی ہے. اور وہاں پر لوگ جو ہیں نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر. اور دنیا کا جو دورہ سٹینڈرڈ ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ایک طرف تو کہتے ہیں جمہوریت ہی ہر معاملے کا حل ہے، تو پھر اگر یہ حل ہے تو پھر جہاں جہاں جس کی اکثریت ہے اس کو حکومت کرنے دو اور انہیں تعاون کرو. تو یہ تو ان کی پلاننگ ہے. جس طرح یہ کہہ رہے تھے جب انہوں نے اسرائیل نے اور لبنان کی جنگ چھڑی تھی 33 روزہ، اور اس وقت وہ جو پہلی تھی ان کی وزیر خارجہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم مشرق وسطیٰ ایک نیا مشرق وسطیٰ بنانا چاہتے ہیں. جی ہاں، تو یہ تو ان کی پرانی خواہش ہے کہ مشرق وسطیٰ کو ایک نئے طریقے سے بنایا جائے. تو ظاہر ہے کہ خدا کا بھی ارادہ ہے. اور یہ جو ابھی لاڑکانہ سے ہمارے بھائی نے بات کی ہے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اس نے اپنی آخری حجت اور امام مہدی علیہ السلام کو جب بھیجنا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر امام مہدی کی حکومت ہونی ہے. جب امام مہدی کی حکومت ہوگی تو پھر ظاہر جو امام مہدی کو ماننے والے ہیں انہی کی حکومت ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر سارے ہی مسلمان جو ہیں وہ بھی پلٹیں گے اور امام مہدی اور وہی جو ائمہ اطہار کو ماننے والے ہیں اور امام مہدی کو جو ماننے والے ہیں انہی کی پوری دنیا پہ حکومت ہوگی. تو بہرحال یہ خداوند عالم کے اپنے ارادے ہیں. تو یہ جو دنیا والے ہیں جو اپنا سوچتے ہیں وہ کرتے رہیں، وہ ان کی پلاننگ ہے، خدائی پلاننگ ساتھ میں کچھ اور جو ہے وہ چل رہی ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آل سعود کے اندر اختلافات ہے، کہ ہم نے ابھی ایک چیز اور مشاہدہ کی خبروں کے اندر کہ جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ کنگ عبداللہ کے 2 بیٹوں کو برخاست کیا. اس کو بھی ابھی اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں، خبر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام اصغر ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. مذاکرہ یہ لائیو؟ جی اصغر صاحب لائیو ہے، آپ گفتگو فرمائیے. جی مجھے کوئی جو ہے نا سوال پوچھنا تھا ان سے یا اپنی رائے کا اظہار کرنا تھا. بسم اللہ آپ کیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے یہ کہنا تھا، میرا نام اصغر ہے اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے جو بھی ملک جو ہے آل سعود کو بچانے کے لیے سامنے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ اب آل سعود کو مزید نہیں بچا سکیں گے. ہر ایک جو ہے نا بنو امیہ، بنو عباس اور بہت بڑے بڑے جابر حکمران جو ہے نا وہ آئے اور اب ان کی باری ہے، انشاءاللہ یہ ضرور جائیں گے. جو ہے نا گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو آل سعود اب خود جو ہے نا دعوت دے رہے ہیں جو ہے کہ ان کو اب جو ہے نا نکالا جائے اور انشاءاللہ ضرور نکلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ تمام عوامی جو امنگیں ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ مطلب لوگ پہچان چکے ہیں اور وہ جو پروپیگنڈا مشینری تھی وہ تقریباً ٹھپ ہو گئی ہے، مطلب اپنا کام نہیں کر رہی. لا کی چیخیں دیکھیں جی، یہ روز روشنی کی طرح بات ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ سعودی عرب کی حمایت کریں گے اس سارے آپریشن میں تو پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو بھی تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے یا بڑی طاقتوں کے مفاد کا مسئلہ ہے، یہ سعودی عرب کے سعودی خاندان جو آل سعود ہے اس کو بچانے کا مسئلہ ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو جس کا نام ہی حجاز مقدس تھا اپنے باپ کے نام پر رکھ لیا ہے، سعودی عرب بنا دیا ہے. اور میں یہ ایک اور دلچسپ نقطہ بیان کروں کہ یمن کے لوگ جو ہے نا وہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اور دوسرے اصحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ان کو بھیجا تو حضرت علی کے ہاتھوں پر یہ قبیلے جو ہے مسلمان ہوئے. تو لہٰذا ان کے سینے میں اہل بیت کی محبت موجود ہے، جبکہ یہ سعودی عرب والے اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے جس سوچ فکر کے حامل ہے یہ تو زندوں کی کیا ان کی قبروں تک گرانے تک جاتے ہیں اور انہوں نے گرائی ہیں. تو لہٰذا یہ تو سوچ اور چند بار پہلے خالد بن ولید اور معاذ بن جبل گئے ہیں، ان کو کامیابی نہیں ہوئی.
اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو بھیجا. تو حضرت گئے ہیں تو پہلی ہی نشست میں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. ہمدان قبیلہ تھا جو سارے کا سارا جو ہے وہ اسلام لے آیا. اور اس کے بعد یہ واقعہ یہ بات بڑی اہم ہے قبلہ نے جو اشارہ فرمایا کہ یمن کے لوگ بنیادی طور پہ واقعاً عاشقان رسول و اہل بیت ہیں. یعنی واقعاً مذہبی اعتبار سے بڑی تاریخی طور پہ بہت بڑا رول ہے. آل محمد کو چاہنے والے. اسی کے ساتھ میرے پاس ایک بریک کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. تو ناظرین ایک مختصر سی بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یمن کی صورتحال پہ شامل کریں گے اور آپ کی لائیو کالز کو بھی شامل کریں گے, آپ کی قیمتی آراء کو بھی شامل کریں گے. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک پر.